معروف تجزیہ کار امتیاز عالم نے کہا ہے کہ سابق ISI چیف لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے دور میں تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ ہونے والے مذاکرات کے نتیجے میں ہزاروں طالبان جنگجو ایک بار پھر ملک کے مختلف علاقوں میں واپس آ کر اپنے قدم جما چکے ہیں اور دہشت گردی کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو چکا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ فیض حمید نے TTP سے جو مذاکرات کیے تھے ان میں PTI کی صوبائی حکومت کے نمائندے بھی شامل تھے، جس کے نتیجے میں ہمارے قبائلی علاقوں میں TTP کے دستوں کی آمد اور دہشت گردی بڑھ گئی۔ دوسری طرف افغان طالبان پاکستان افغان بارڈر یا ڈیورنڈ لائن کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں، جس کے نتیجے میں سرحدی جھڑپوں میں آئے روز اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تازہ سیاسی تجزیے میں امتیاز عالم کہتے ہیں کہ آرمی پبلک اسکول کے معصوم بچوں کی شہادت کا تقاضا ہے کہ پاکستان اپنے افغان پالیسی پر مکمل نظر ثانی کرے یا پھر نئے المیوں کے لیے تیار رہے۔ جو قومی تاریخ سے سبق نہیں سیکھتی وہ اپنی خودکشی کا اہتمام کرتی ہیں۔ امتیاز عالم کہتے ہیں کہ 16 دسمبر کو ایک نہیں بلکہ 2 سانحے ہوئے۔ پہلا سانحہ مشرقی پاکستان اور دوسرا سانحہ APS پشاور۔ مارچ سے دسمبر 1971 کے دوران مشرقی پاکستان میں بنگالی بھائیوں کی صفاقانہ نسل کشی کی گئی، جو تاریخ میں بدترین قتل عام کے طور پر جانی جاتی ہے۔ وہ سوال کرتے ہیں کہ کیا قومیں اپنے گناہوں کا اعتراف کیے بنا اور اصلاح و اسباق بنا اپنے ناقابل معافی ماضی سے خلاصی پا سکتی ہیں؟ لیکن یہاں تو معاملہ ہی الٹ رہا۔ مشرقی پاکستان میں نسل کشی کرنے والے قاتلوں نے شکر ادا کیا کہ ہماری بھوکے بنگال سے جان چھوٹی، لیکن تاریخ کا ایک تازیانہ یہ ہے کہ بنگلہ دیش اپنی قومی آزادی کی جنگ جیت کر معاشی اور سماجی طور پر پاکستان سے ہر اعتبار سے آگے نکل گیا ہے۔ وہ بنگالی جنہوں نے مسلم لیگ کی بنیاد رکھی اور پاکستان کے حصول کی جدوجہد میں ہراول دستے کا کردار ادا کیا، وہی غدار وطن ٹھہرائے گئے۔ ان کی اکثریت قومی زبان بنگالی، ان کے ذرائع اور منفرد تاریخی مقام کو نہ صرف تسلیم نہیں کیا گیا بلکہ انہیں ایک محکوم اور مجبور کالونی میں بدل دیا گیا۔ نتیجتاً نہ پاکستان ہی جمہوریہ بن سکا اور نہ 24 برس تک ایک حقیقی آئینی مملکت بن پایا۔ یوں 16 دسمبر 1971 کو متحدہ پاکستان 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ جس جنرل امیر عبداللہ خان نیازی نے بنگالیوں کی نسل بدلنے کا عہد کیا تھا، اسے ڈھاکہ کے پلٹن میدان میں ہتھیار ڈالنے پڑے۔ امتیاز عالم کہتے ہیں کہ سانحہ مشرقی پاکستان بارے حمود الرحمن کمیشن کی غیر مکمل رپورٹ پر تو عمل درآمد کس کو کرنا تھا، اب جنگی جرائم میں ملوث افسران کی قربانیوں کے قصے سنائے جانے لگے ہیں۔ یہاں تک کہ جنرل باجوہ نے تاریخ کی درستگی کرتے ہوئے 1971 کی جنگ کو فوجی شکست ماننے سے ہی انکار کر دیا۔ عوامی نفرت کا شکار جنرل باجوہ سے گزارش ہے کہ وہ ملٹری سائنس کے عظیم چینی مفکر زو کی کتاب آرٹ آف وار سے رجوع کرتے ہوئے ذرا جنرل اروڑا اور جنرل یحییٰ خان کی فوجی حکمت عملی پڑھ لیں۔ جنرل اروڑا نے سن تزو کے اس مقالے پر عمل کیا کہ فتح یافتہ فوج پہلے کامیاب ہوتی ہے اور بعد میں جنگ لڑتی ہے۔ یہی ہوا کہ 8 ماہ کی خانہ جنگی کے بعد جب پاک فوج بالکل تنہا اور پسپا ہو گئی تو بغیر لڑے کامرانیاں لپیٹ کر فقط 13 روز کی باقاعدہ جنگ میں جنرل اروڑا نے ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا، حالانکہ وہ 3-4 ماہ ابھی اور لڑ سکتی تھی۔ دوسری جانب جنرل یحییٰ خان نے سن تزو کے اس مقولے پر عمل کیا کہ شکست خوردہ فوج پہلے جنگ لڑتی ہے اور بعد ازاں جیت کی طلبگار ہوتی ہے۔ جنرل باجوہ کے فوجی شکست تسلیم کرنے سے انکار کے قطع نظر آپ پاکستانی سلیبس اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ 1971 کی جنگ کو کیسے خود فریبی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ تو شکریہ ادا کریں ذوالفقار علی بھٹو کا، جس نے شملہ معاہدہ کرتے وقت یہ شرط منوا لی تھی کہ پاکستان سے تاوان جنگ وصول نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی بنگلہ دیش جنگی جرائم میں مقدمات چلائے گا۔ انہوں نے نہ صرف مغربی پاکستان کے مفتوحہ علاقے واگزار کروائے بلکہ 93,000 جنگی قیدیوں کی باعزت واپسی یقینی بنائی۔ لیکن اس سب کے اعتراف میں بھٹو کو نشان حیدر تو کیا ملتا، نشان عبرت ضرور بنا دیا گیا۔ امتیاز عالم کہتے ہیں کہ اگر مشرقی پاکستان کے المیے سے کوئی سبق سیکھا ہوتا تو بلوچستان میں 2 دہائیوں سے جاری فوج کشی کیوں ہوتی، 2 بار مارشل لا اور پھر ہائبرڈ رجیم یوں گھڑے جاتے اور عوام کی حکمرانی کیوں ایک خواب بن کے رہ جاتی۔ دسمبر 2014 میں APS پشاور کے 148 معصوم طلباء اور اساتذہ کو طالبان دہشت گردوں نے انتہائی سفاکی سے گولیوں سے بھون ڈالا تھا اور سینکڑوں خاندانوں کی زندگیاں تاحیات غم و اندوہ سے بھر دی تھیں۔
5 दहाइयों से जहाद के नाम पर सरकारी सरपरस्ती में जारी दहशतगर्दी से सुबह शाम निवाला बनती निहत्ती कौम जागी तो मासूम तुलबा के सफक्काना कतरे आम से मासूम बच्चों के खून और चीखों ने पूरी कौम को हिलाकर रख दिया। नतीजतन दहशतगर्दी को बतौर हिकमत अमली वक्ती तौर पर बदलने के सिवा कोई चारा ना रहा। तमाम सियासी जमातों और मुसल्ह अफवाज के इत्तफाक राय से एक नेशनल एक्शन प्लान मुरतब किया गया और ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब का आगाज किया गया। तहरीक तालिबान पाकिस्तान की क़यादत ड्यूरन लाइन पार करके हिजरत पर मजबूर हो गई और जहां तहरीक तालिबान पाकिस्तान को तहरीक तालिबान अफगानिस्तान ख़ासतौर पर हक्कानी नेटवर्क ने महफूज कमीगाहें फराहम की, जनरल मुशर्रफ की और जनरल कियानी की गज़ब की दोहरी हिकमत अमली ने जहां अफगान तालिबान की फतह के लिए ज़रूरी कुम्मक पहुंचाए रखी, वहीं टीटीपी ने इससे खूब फ़ायदा उठाया और अमेरिका के खिलाफ अफगान जहाद में अपना हिस्सा डाला। दाइश और अलकायदा को पाकिस्तान में ग़ज़वा हिंद और खुरासा की हुकूमत के लिए शाम और इराक़ से पसपा होने के बाद उनको अफगानिस्तान और पाकिस्तान के कबायली इलाकों में महफूज पनाहगाहें मैसर की गईं। अफगान तालिबान ने निहायत कामयाब हिकमत अमली और सिफारतकारी से अमरीकियों के साथ दोहा में अमन मुआहिदा करके सदर अशरफ गनी की हुकूमत और इसके तमाम तर जदीद नौ आबादियाती रियासती ढांचों को फारिग कर दिया। अमेरिका की 20 साल रियासती तामीर खाक में मिल गई और इसके साथ ही जदीद पढ़ी लिखी मिडिल क्लास दरबदर हो गई। इम्तियाज आलम कहते हैं कि एक बड़े इनखला और रियासती मिसमारी के बाद बचा भी है तो पत्थर के ज़माने का अफगानिस्तान और इस पर तालिबान का निज़ाम। मजलूम अफगान अवाम बदतरीन अफलास और कहत की नज़र हो रहे हैं। ऊपर से तालिबान का शिद्दत पसंदादा निज़ाम इन्हें जिलावतनी पर मजबूर कर रहा है। लाखों अफगान हर माह पाकिस्तान नकल मकानी कर रहे हैं और अरबों डॉलर्स और दरामद शुदा गंदम खाद अफगानिस्तान स्मगल हो रही है, जबकि अफगान ट्रेड से पूरा पाकिस्तान भरा पड़ा है। अफगानिस्तान पाकिस्तान की महफूज पुश्त बनने की बजाय पाकिस्तान के लिए बड़ा कब्रिस्तान बनने जा रहा है। अफगान तालिबान नजरियाती हरबी एतबार से तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हकीकी इत्तेहादी हैं और वो किसी सूरत में टीटीपी को अफगान सरजमीन इस्तेमाल करने से रोक सकते हैं, ना इन्हें किसी अमन समझौते पर मजबूर कर सकते हैं। उल्टा अफगान हुकूमत इन्हें पाकिस्तान पर दबाव के लिए इस्तेमाल कर रही है और हर तरह की कुमक पहुंचा रही है। जनरल फैज़ हमीद ने टीटीपी से जो मुज़ाकरात किए थे, इसमें पीटीआई की सूबाई हुकूमत के कारिंदे भी शामिल थे, जिसके नतीजे में हमारे कबायली इलाकों में टीटीपी के दस्तों की आमद और दहशतगर्दी बढ़ गई है। इसलिए आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों की शहादत का तकाजा है कि पाकिस्तान अपनी अफगान पॉलिसी पर मुकम्मल नज़रसानी करे या फिर नए अलमियों के लिए तैयार रहे। जो कौमें तारीख से सबक नहीं सीखती वो अपनी खुदकुशी का एहतमाम करती हैं। आखिर कब तक? YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।